السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم اپنی نیکسٹ ایکسرسائز شروع کرنے لگے ہیں 1.2۔ تو اس میں آج ہم لیمٹس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آئیں چلیں اپنی ایکسرسائز کو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کویشچن ہے ایویلیویٹ دا فلوئنگ لیمٹس۔ پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ لیمٹس ہم نے لگانی کیسے اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ ایک ہے ہمارے پاس ڈائریکٹ لیمٹس اور ایک ہے انڈائریکٹ لیمٹ۔ اس کی آگے فردر 3 اقسام ہے۔ لیمٹ کی اقسام نہیں، یعنی کہ اس کو حل کرنے کے 3 میتھڈ ہے۔ جو ڈائریکٹ لیمٹ ہے وہ تو آپ کو نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ڈائریکٹ لیمٹ ہے، ہمیں اس نے کوئی ویلیو دی ہوگی، اس کے اوپر ہم نے لیمٹس کو اپلائی کرنا ہے۔ تو وہ ہم ڈائریکٹ لیمٹ پٹ کر دیں گے تو اس کا ہمارے پاس کوئی نہ کوئی آنسر آ جائے گا۔ اور جو انڈائریکٹ لیمٹ ہے، انڈائریکٹ لیمٹ یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم کسی ویلیو میں ڈائریکٹ لیمٹ پٹ کرتے ہیں تو اس کا جواب جو ہے نا وہ ہمیں 0/0 فارم میں آتا ہے۔ تو آپ نے بچوں یہ یاد رکھنا ہے کہ کوئی بھی ایسے کویشچن نہیں ہے جس کا جواب ہمیں 0/0 فارم میں آئے۔ تو اس کو ہم نے آگے حل کرنے کے لیے فیکٹرائز کرنا ہے، ریشنلائز کرنا ہے، سبسٹیٹیوشن کرنی ہے اس میں کوئی نہ کوئی کویشچن کے مطابق۔ تو یہ جب ہم حل کریں گے اس کو تو آپ کو مزید پتہ چل جائے گا۔ چلیں اس کو شروع کرتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس کویشچن نمبر 1 ہے۔ اس کا وہ کہہ رہا ہے لیمٹ ہے x اپروچز ٹو 1 x³ - 3x + 5۔ تو اس کو ہم نے حل کرنا ہے۔ لیمٹ ہمیں دی ہوئی ہے اس نے کہ x جو ہے نا وہ 1 تک لائی کرتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو پہلا کویشچن ہے یہ تقریباً سارے ڈائریکٹ لیمٹ والا ہے۔ اس میں ہم نے نا صرف لیمٹ پٹ کرنی ہے، جو بھی کویشچن دیا ہوگا اس میں ہم نے لیمٹ پٹ کر دینی ہے اور ہمارا آنسر آ جائے، کیونکہ اس میں ہماری 0/0 فارم نہیں بنے گی، کیونکہ اس میں اس نے ہمیں لیمٹ ہی وہ دی ہوگی جس میں نا ہماری 0/0 فارم نہ ہوئے۔ تو یہ اس نے سمجھ لیں کہ ہمارے لیے ایک آسان سا کویشچن دیا ہوا ہے۔ تو چلیں اس کو حل کرتے ہیں، آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں x اپروچز ٹو 1، جہاں جہاں پر x ہوگا اس کی جگہ ہم نے نا 1 پٹ کر دینا ہے۔ x کی جگہ 1 آ گیا، کیوب ویسے ہی، مائنس بھی ویسے ہی، 3 آ گیا، x کی جگہ پھر سے 1 آ گیا، +5 ویسے ہی۔ اب دیکھیں 1 کا کیوب 1 ہی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، پاور جتنی مرضی لے لیں 1 ہی آئے گا۔ مائنس بھی ویسے ہی، 3 بھی ویسے ہی، 1 3 = 3 +5۔ اب اس کو کیا کیا، 5 + 1 6 -3 ویسے ہی، اور یہ 3 ہمارا آنسر آ گیا ہے۔ اسی طرح اب نیکسٹ کویشچن ہے، آسان سے کویشچن ہے پہلا پارٹ، تو اس کا انتہائی آسان ہے، تو اس کو کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس کویشچن نمبر 2 آ گیا۔ یہ دیکھیں x اپروچز ٹو 1 ہے، اس میں بھی x - 1 x + 1۔ یہ ہم نے کویشچن لکھ لیا، اس میں لیمٹ اپلائی کریں گے۔ 1 - 1 1 + 1، x کی جگہ اوپر بھی 1 آ گیا، نیچے بھی 1 آ گیا۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 0/0 فارم نہیں آتا، یعنی کہ بٹے کے نیچے 0 نہیں آتا، بٹے کے اوپر 0 آ جائے اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر نیچے 0 آ جائے گا وہ انفینٹی بن جائے گا، اس کو نہیں ہم حل کر سکتے۔ اس لیے اوپر 0 آ گیا اس کا کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے لیمٹ پٹ کر دینی ہے۔ اگر نیچے 0 آ رہا ہوتا، 1 - 1 نیچے ہوتا، پھر ہم نے ڈائریکٹ لیمٹ پٹ نہیں کرنی تھی، پھر ہم نے اس میں اس کی ریشنلائزیشن کرنی تھی، پھر اس نے حل ہونا تھا۔ اب یہ دیکھو اوپر 0 آ گیا، نیچے 2 آ گیا، تو 0 آنسر ہے۔ اگر 0 نیچے ہو، اوپر اگر 2 ہو تو پھر وہ انفینٹی بن جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بٹے میں اگر 0 آ جائے تو وہ انفینٹی بن جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے نیچے 0 نہیں آنا چاہیے، اوپر 0 آ جائے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا 0 آنسر آ گیا ہے۔ اب ہم نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہمارا کویشچن نمبر 3 آ گیا ہے، x² / x + 1۔ اس میں اس نے ہمیں 2 تک لیمٹ دی ہوئی ہے، یہ ہم نے لیمٹ لکھ لی ہے، x² / x + 1۔ اس میں بھی ہم ڈائریکٹ لیمٹ اپلائی کر دیں گے۔ -2 دیا ہے، سوری، اس میں
-2 एक्स की जगह -2 का स्क्वायर आ गया, नीचे -2 आ गया, फिर से प्लस वैसे ही 1 आ गया। वैसे ही आपको मैंने पिछले एक्सरसाइज में भी बताया था, अगर पावर इवन होगी 2 4 6 तो ये जो माइनस ख़त्म हो जाता है, अगर ओड में होगी तो माइनस साथ में आ जाता है। ये देखें इसका +4 आ गया, नीचे -2 +1 माइनस हो गया, माइनस बचेगा, और जो सी अलामत है वो बड़ी रकम वाली होती है, तो बड़ी रकम के साथ माइनस है तो वो माइनस आ गया। 4/1 आपको पता है नीचे अंडरस्टूड है 1 ही होता है, तो वो हम नहीं लिखते, माइनस ऊपर चला जाएगा, -4 इसका आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, वो भी इंतहाई आसान सवाल है। ये देखिए लिमिट x अप्रोचेज टू 3 दिया हुआ है, 25 - x² अंडर रूट है। इसमें भी हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे। 25 ऐसे ही -3 का स्क्वायर, 25 ऐसे ही -3 का स्क्वायर क्या है 9, तो 25 - 9 16 आ जाएगा। 16 का आपको पता है अंडर रूट क्या होता है 4 का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा तो 4 आंसर हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये क्वेश्चन है, इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन करनी होती है। अगर इसमें भी कोई आसान सवाल वैसे आ गया तो वो हम कर देंगे, नहीं तो इसमें सब्स्टिट्यूशन होगी या रैशनलाइज होगा या फैक्टराइजेशन होगी, वो हम करेंगे। ये देखिए मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन वैसे ही आपके सामने लिखा है। ये देखिए अब हम इसमें x अप्रोचेस टू 0 है, इसमें आपको पुट करने की ज़रूरत नहीं है, आपने नीचे ही देख लेना, इसके बटे में x आ गया, इधर जब हम 0 रखेंगे तो वो अंडरस्टूड है नीचे 0 आ गया। नीचे नहीं, आपको मैंने कहा कि 0 होना चाहिए, ऊपर 0 आ जाए उसकी खैर है। अगर हम इसका 0/0 फॉर्म लिख देंगे तो ये हमारा जवाब ठीक नहीं होगा, तो इसलिए अब हम इसको रैशनलाइज करते हैं। चलें देखते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है इसके ऊपर 1 + x - 1/x लिमिट अप्रोचेस टू 0। तो अभी इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, जो सी ये ऊपर वैल्यू है ना, इसके यानी कि रकम इसकी उल्ट कर देनी। अगर इधर प्लस हो तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, अगर माइनस में हो तो प्लस के साथ, अगर प्लस हो तो माइनस के साथ। ये देखिए अब इधर माइनस था तो इधर हमने प्लस लिख लिया है, ताकि हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाए ना। आपको पता है हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है a² - b², तो वो होता है a + b a - b। तो हमने a - b ये लिख लिया और ये a + b, इसको अब हम इक्वल टू लिख लेंगे ना a + a² - b², ताकि अंडर रूट ख़त्म हो जाए और हमें एक पॉजिटिव आंसर आ जाए। तो ये देखिए अब हमने इसको लिख लिया। अब नीचे क्या बना 1 + x का अंडर रूट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और नीचे वाला x वैसे ही और ये वाली भी वैल्यू भी वैसे ही आ जाए। अब ऊपर वाला अंडर रूट और स्क्वायर कट गया तो क्या बचा 1 + x माइनस वैसे ही 1 भी वैसे ही, नीचे वाली वैल्यू आपने एट इज वैसे ही लिख लेनी। अब हमारे पास क्या बचा, ऊपर 1 से 1 गया, माइनस का 1 प्लस का 1 गया, ऊपर क्या बचा x, और नीचे क्या बचा x × 1 + x अंडर रूट +1। ये ऊपर वाला प्लस का x और नीचे वाला x ये दोनों कट गए, ऊपर नीचे आपको पता है कटिंग हो जाती है। ऊपर क्या बचेगा 1 और नीचे हमारे पास ये सिंपल सी वैल्यू बच गई है। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे। इधर अगर हम 0 पुट कर रहे हैं तो इधर क्या बना 1 बच जाएगा हमारे पास। ये देखिए 1/√1 + 0, तो ये अंडर रूट है, इधर हमारे पास 1 बच जाएगा, 0 ख़त्म हो जाएगा। अंडर रूट लेंगे 1 का तो वो भी हमारे पास 1 होगा, तो 1 + 1 2 1/2 इसका आंसर आ गया। इसी तरह अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 4 + x - 2/x। अब हमने इसको आपने वैसे चेक कर लिया करना है, इधर 0, इधर मैंने वो आपको लिख के नहीं बताया, जैसे पहले सवाल में बताया था वो मैंने आपको पहले सवाल में बता दिया। इधर हम थोड़ा सा ना
स्पीड से काम करते हैं। आपको समझ तो आ गई है। 4 + x √-2x आपको बताया था ऐसे कि जो भी वैल्यू आएगी उसके ऊपर वाली को हमने उसका साइन होल्ड करके मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना। आपको पता है किसी चीज़ को इक्वेशन के अंदर हम वही चीज़ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो उस क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने एक जमा किया एक माइनस किया। वो जब हम उसको ख़त्म करेंगे तो +1 और -1 ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ये होता है अगर हमने ऊपर एक लिखा है नीचे एक लिखा है, जब हम उसको हल करेंगे ऊपर वाला 1 नीचे वाले 1 से कट जाएगा। तो ये थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन होती है रैशनलाइज करने के लिए, तो इससे आपने ना घबराना नहीं है। ये देखिए ऊपर वाले का स्क्वायर बन गया, -2 का भी स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू आपने एटी से वैसे ही लिख लिया करनी है। ऊपर वाले का अंडर रूट और स्क्वायर कट गया, 4 + x आ गया, -2 का स्क्वायर 4, नीचे वाली वैसे 2 के साथ 2 4 के साथ 4 कट गया। ऊपर हमारे पास x बचेगा, वो मैंने नीचे वाले x से काट दिया। मैंने कहा एक स्टेप ज़रूर करना है, इधर से आपको पता चल जाएगी जैसे हमने पहले सवाल में किया था। ऊपर वाला x नीचे वाले x से कट गया, ऊपर 1 बच गया, नीचे वो वाली वैल्यू बच गई। ये हमारे पास लिखी हुई है। अब हम इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। लिमिट अप्लाई कर देनी है। अब हमने लिमिट अप्लाई की, x की जगह क्या आ गया 0 + 4 वैसे ही +2 वैसे ही। अब 4 हमारे पास अंडर रूट में बच गया है, आपको पता है, +2 वैसे ही बच गया है। और ये क्या बचेगा 2, 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, 2 + 2 1/4 हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x/4 + x - 2। तो इसको हम हल करते हैं। इसका भी ये देखो वही क्वेश्चन है, सिर्फ उसने ना इसके ऊपर उसका ये वाली चीज़ ऊपर दी थी पिछले क्वेश्चन में, ये वाली नीचे दे दी है। क्वेश्चन वही है, काम हमने वही करना है। इसमें भी हम इसको रेशनलाइज करेंगे। 4 + x √+2 और नीचे भी 4 + x √+2। तो ये देखो हमने उधर ये वाली चीज़ हमारे नीचे बनती थी, इधर हम उसने ऊपर बना दी है। तो इससे आपने ना टेंशन नहीं लेनी, काम वही है सारा, सिर्फ उसने ना क्वेश्चन को उल्टा है थोड़ा सा। ये ऊपर वही बच गई, नीचे स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, 4 + x बच गया, माइनस वैसे ही 2 का स्क्वायर 4, 4 से कट गया, x ऊपर वाला नीचे वाले x से कट गया है। तो अब हमारे पास क्या बचा 4 + x √+2। तो अब हमने इसको लिमिट अप्लाई कर देनी है। 4 + 0 + 2, 4 का अंडर रूट हमने पिछले सवाल में भी किया 2 आता है, 2 + 2 हमारा जवाब क्या आ गया 4। तो ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है, इसी तरह हम सारे क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने लाजमी इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। x + h √ -x/√x और लिमिट उसने दी है x अप्रोचेस टू 0। तो इसमें हमने करना वही है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया, इसको रैशनलाइज करेंगे x + h √-x और इसमें सिर्फ उसने लिमिट बदल दी है, काम वही है। उसमें x अप्रोचेस टू 0 होता था, इसमें h अप्रोचेस टू 0 है। अब इसको रैशनलाइज करने के लिए आपको पता है कि जोन सी अलामत होगी इधर जमा की होगी तो माइनस से, अगर माइनस की होगी तो प्लस से। अब यही रकम मैंने लिखी है दोबारा, x + h √+x अब ऊपर वाले का आपको पता है स्क्वायर बन जाता है, माइनस में स्क्वायर बनता है, प्लस में ये फार्मूला नहीं होता, आपको ये भी पता है क्योंकि ये 9-10 में हमने पढ़ लिया हुआ, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। तो इस हिसाब से ना तो आपको ये रिमेंबर हो गया होगा। x + h का अंडर रूट उसका स्क्वायर -√x उसका स्क्वायर, अंडर रूट स्क्वायर से आपको पता कट जाता है, ये इससे कट गया, ये वैसे ही आ गई। इधर क्या बचा x + h,
اور یہ کیا بچا مائنس ایکس، ویسے ہی مائنس ایکس پلس ایکس کٹ گیا، ایچ اوپر بچا، ایچ بھی نیچے والے ایچ سے کٹ گیا، اوپر آپ کو پتہ ہے وہ ہمارے پاس 1 بچا ہے، 1/x پلس ایچ انڈر روٹ پلس ایکس کا انڈر روٹ۔ اب لمٹ اپلائی کر دینی ہے، سمپل وہی کام، ایکس 1/x پلس 0 پلس انڈر روٹ ایکس، نیچے یہ ایک انڈر روٹ ایکس بچ گیا، یہ انڈر روٹ ایکس بچ گیا، اس کی کوئی ہمارے پاس ہے ہی نہیں آگے ویلیو، تو یہ انڈر روٹ سے ایڈ ہو جائے گا، تو 2 انڈر روٹ ہو گئے، 2 شروع میں آ گیا انڈر روٹ ایکس۔ اس میں آپ نے اسکیئر نہیں لینا، اسکیئر تب آتا ہے جب ملٹیپلائی ہوتا ہے، تو یہ ہمارے پاس ہے انڈر روٹ، تو اس کے کوفیشینٹ یہ بھی 1 ہے، یہ بھی 1 ہے، 1 + 1 2، 2x انڈر روٹ۔ تو یہ ہمارا کویشچن نمبر 2 اب یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم کویشچن نمبر 3 سٹارٹ کرتے ہیں۔ کویشچن نمبر 3 کیا کہتا ہے، ایویلیویٹ دا فلوئنگ لیمٹس۔ لیمٹس ہم نے اس میں بھی اپلائی کرنی ہے، کام وہی ہے سارے، صرف اس نے الگ الگ ہیڈنگ دی ہوئی۔ سولو کریں گے اس کو، x - 1/x + 3 انڈر روٹ -2، اس میں وہی کرنا ہے، اس کے ہم نے ریسیپروکل اس کو کہتے ہیں، ادھر مائنس ہے پلس والے سے ہم نے اس کو ملٹیپلائی اور ڈیوائڈ کر دیا، x + 3 کا انڈر روٹ پلس 2/x + 3 انڈر روٹ پلس 2۔ اب اوپر والا ویسے ہی آ جائے گا، نیچے والا آپ کو پتہ ہے کیلے کیلے کا اسکیئر ہو جاتا ہے، اس کا اسکیئر آ گیا -2 کا اسکیئر آ گیا۔ اب اوپر والا ویسے ہی آ گیا، نیچے والا کیا بنا x + 3 - 4۔ اب اوپر والا ویسے ہی آ گیا، آپ کو پتہ ہے نیچے کیا بنے گا، x + 3 - 4 آ گیا ہے۔ اب ہمارے پاس کیا بچا ہے، x + 3 - 4۔ اب 3 - 4 کریں گے تو ہمارے پاس کیا بچے گا، -1، x - 1 بچ گیا ہے، x - 1 نیچے بھی آ گیا اوپر بھی آ گیا، یہ دونوں آپس میں کٹ ہو جائیں گے، جب یہ کٹنگ ہوگی یہ دونوں کی، تو اوپر کیا بچا ہے، x + 3 کا انڈر روٹ پلس 2 بچ گیا۔ تو اب یہ ہمارے پاس کیا آ گیا، x + 3 + 2۔ اب اس میں سمپلی اپلائی لمٹ کر دینی ہے، لمٹ کیا تھی ہمارے پاس، x اپروچز ٹو 1 تھا، تو x کی جگہ 1 آ گیا، تو 1 + 3 انڈر روٹ پلس 2 آ گیا، تو 3 + 1 4 انڈر روٹ پلس 2، 2 + 2 آپ کو پتہ ہے 4 ہوتا ہے، 4 کا انڈر روٹ 2 آیا، 2 + 2 ہمارے پاس 4 آ گیا، یہی اس کا آنسر ہے۔ کویشچن نمبر، یہ صرف نا تھوڑا سا ٹیکنیکل کام ہے، اس کے اندر آپ کو سارا ہی سمجھ لگ جائے گی جب آپ نے نا ایک دفعہ پریکٹس کر لی، تو اس میں مشکل کچھ بھی نہیں ہے، یہ وہی کام ہے، تھوڑا سا صرف لینتھی ہو جاتا ہے کام، بقایا اسٹیپ بائی اسٹیپس اگر آپ کرتے جائیں گے تو اگلا اسٹیپ خود بخود آپ کو سمجھ لگ جائے گی۔ تو یہ دیکھو ایکس کا انڈر روٹ آ گیا -3 آ گیا اوور x - 9، لیمٹ کیا ہے x اپروچز ٹو 1۔ اب اس میں ہم نے ایک نا طریقہ کار استعمال کرنا ہے، اس کو کہہ لیں کہ جگاڑ لگانا ہے، ایک ہم نے انڈر روٹ ایکس ہے -3 ہے، تو آپ کو پتہ ہے اسکیئر اور انڈر روٹ آپس میں مخالف ہوتے ہیں، 2 سے انڈر روٹ کٹ جاتا ہے، اسکیئر سے انڈر روٹ کٹ جائے گا، تو اگر ہم نیچے والے میں بھی یہ دونوں چیزیں اپنے پاس سے انڈر روٹ لگا دیں اور اسکیئر لگا دیں، تو اس کو یہ بیلنس ہو گیا ہے نا، اس کے ساتھ اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے اوپر ہم نے انڈر روٹ لگا دیا اپنے پاس سے اسکیئر لگا دیا، تو یہ ختم ہو جائے گا۔ تو جو 9 ہے اس کا ہم نے 3 بنا لیا ہے، 3 کا اسکیئر ہوتا ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے انڈرسٹوڈ سی بات ہے، 3 کا اسکیئر کیا ہوگا 9، تو وہ ہم نے لکھا ہے، بس اوپر والی ویسے ہی لکھ لی ہے۔ اب اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا کہ انڈر روٹ پلس 3، جیسے ہم پچھلے سوالوں میں اپنے پاس سے ڈیوائڈ کرتے تھے نا فارمولا بنانے کے لیے، ادھر ہمارے پاس فارمولا آلریڈی بن گیا ہوا ہے، یہ دیکھیں اسکیئر والی ہے، یہ بھی مائنس ہے، یہ بھی اسکیئر ہے، آپ کو پتہ ہے اسکیئر -b اسکیئر ہوتا ہے، وہ کیا ہے a + b a - b، یعنی کہ ہم نے رقم کو ایک دفعہ جمع لکھنا ہوتا ہے، ایک دفعہ مائنس میں لکھنا ہوتا ہے، وہی کیا ہے، مائنس والی اوپر والی مائنس سے کٹ گئی ہے،
تو اب ہمارے پاس کیا بچا ہے 1/x√+3۔ اب ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں، لمٹ اپلائی کر سکتے ہیں۔ لمٹ اپلائی کریں گے 1/√1 آ جائے گا، ایکس کی جگہ پہ 1 ہے، لمٹ ہماری 1 تھی تو +3 ویسے ہی آ گیا، تو یہ آ گیا 1/1+3 آ گیا۔ 3 + 1 کیا ہوتا ہے 4، تو 1/4 یہی ہمارا آنسر ہے۔ تو اس میں ہم نے تھوڑی سی ٹرک وغیرہ بھی استعمال کر لیا کرنی کہ ادھر ہمیں آسانی کیسے پیدا ہو۔ اب یہ کویشچن نمبر 4 ہے، ایویلویٹ دا فلوئنگ لمٹس۔ اس میں کیا ہے، لمٹ کیا ہے x�approaches to 4 ہے۔ یہ دیکھیں اب ہم اس میں بھی 4 پٹ کریں نیچے، 4 - 4 یہ تو 0/0 فارم بن جائے گی، تو یہ ہم نے نہیں کرنا۔ یہ دیکھیں میں نے ادھر فارمولا بھی لکھ دیا آپ کے لیے تاکہ آپ یاد کریں۔ x² - b² کیا ہوتا ہے a+b a-b۔ اس میں بھی ہم نے یہی فارمولا بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اوپر تو ہمارے پاس یہ دیکھو اسکیئر ہے اور 16 ہے، 16 کو پتہ ہے 4 کا اسکیئر، تو اس کو بھی ہم نے لکھ لینا۔ اس کا ہم فائدہ اٹھائیں گے ایسے کہ x+4 ہو گیا، x-4 ہو گیا فارمولے کے مطابق، تو یہ مائنس والی سے کٹ جائے گی، x+4 بچے گا۔ اس میں ہم صرف سمپلی لمٹ پٹ کریں گے اور ہمارا آنسر آ جائے گا۔ یہ دیکھو x+4 ہے، لمٹ لکھی ہے، اپلائی لمٹ کی ہے، 4 + 4 کیا آ گیا 8، یہی ہمارا آنسر ہے۔ تو یہ آسان سی ٹرک ہوتی ہے، اگر آپ کو فارمولے آتے ہیں تو یہ میتھ میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہم نیکسٹ کویشچن ہے x² - 1/x-1، لمٹ کیا ہے x�approaches to 1۔ یہ دیکھیں اب ادھر ہم 1 پٹ کریں گے تو یہ 0 ہو جائے گا نیچے، تو اس لیے ہم نے پھر سے میں نے یہ دیکھو فارمولہ لکھ دیا، a² - b² کس کے برابر a+b a-b۔ یہ اب ہم نے جتنی دفعہ استعمال کے لیے یہ تو آپ کو زبانی یاد ہو جائے گا۔ تو اب کیا کریں گے، x² - 1 کا اسکیئر، 1 کا اسکیئر اپنے پاس سے لکھ لیں، آپ کو پتہ ہے 1 نے کیا آنا ہے 1 ہی آنا، جتنی مرضی اس کی ویلیو اپنے پاس سے اسکیئر میں لکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ نیچے x-1 ویسے آ گیا، اب اوپر والا فارمولہ بن گیا x+1 x-1، x-1 اور x-1 آپس میں کٹ جائیں گے، تو اب کیا بچا x+1، اپلائی لمٹ کر دیں گے تو 1 + 1 کیا ہے 2، یہی ہمارا آنسر ہے۔ اب کویشچن نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں کیا ہے x³ - 1/x²-1۔ اب میں نے فارمولہ لکھا ہے a³ کا -b³ کا، یہ لکھا ہوا ہے a³ - b³ کس کے برابر ہے، a-b a² + ab + b کا اسکوائر، تو نیچے والا کس کے برابر ہے a² - b² a+b a-b، دونوں فارمولے لکھ دیے ہیں، اب دونوں اپلائی ہو جائیں گے۔ اوپر 3 والا نیچے اسکوائر والا، اوپر کیا لکھیں گے x-1 لکھ دیا ادھر a کا اسکوائر پلس ab 1 x کے ساتھ ملٹیپلائی ہو کے x آ گیا پلس b کا اسکوائر، 1 کا اسکوائر کیا ہے 1، اور نیچے x+1 آ گیا x-1۔ اب اس میں سمپلی لمٹ اپلائی کرنی ہے، یہ x-1 اوپر بھی x-1 کٹ گیا، اب لمٹ اپلائی کرتے ہیں بس۔ اس میں لمٹ اپلائی کی 1 کا اسکوائر 1 + 1 ویسے ہی پلس 1 ویسے آ گیا، ادھر بھی لمٹ اپلائی کی 1 آ گیا پلس 1، اوپر کیا بنا 1 + 1 + 1، تو یہ اوپر 3 آ جائے گا، نیچے 1 + 1 2 آ گیا، یہی ہمارا آنسر ہے۔ اور کویشچن نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ انتہائی آسان کویشچن ہے، x² - x - 2 x² - 3x + 2 ہے۔ اس میں کیا کریں گے کہ اس میں اب اس نے ہمیں یہ دیا ہوا ہے فریکشن کی فارم میں، اب اس کو ہم نے فیکٹرائز کرنا ہے، تو فیکٹرائز آپ نے 9 10 میں کی ہوا، تو اس کے ہم نے پیئر بنانے، پیئر کیسے بناتے ہیں کہ ملٹیپلائی کریں تو سائڈ والی رقم آئے، اگر ایڈ کریں تو درمیان والی آئے، تو یہ 2 × 2 بن رہا ہے، تو اس کے پیئر بھی یہی بنیں گے 2 × 2، 2 میں سے 1 مائنس کریں تو 1 بچتا ہے، اور ملٹیپلائی کریں 2 آتا ہے، اور نیچے والا 3 ہے تو اس کا بھی یہی بنا لیں گے، 2 سائڈ پر 2 آ رہا ہے درمیان میں 3 آ رہا ہے، تو
तो 2 वन ज़ा 2 और 2 और 1 3 बनता है। तो यही हमारे पेयर बनेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स। क्योंकि हमने ये भी अलामत का भी ख्याल रखना होता है, हमें माइनस चाहिए तो बड़ी रकम के साथ माइनस लगाएंगे, छोटी रकम के साथ प्लस लगाएंगे। माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 ऐसे ही, और नीचे भी एक्स स्क्वायर, और नीचे भी हमें 3x चाहिए माइनस का, तो दोनों माइनस की करेंगे तो फिर प्लस होगा, माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 आ गया। तो अब इसके दो में से हमने वो लेना होता है कॉमन, इसमें से x कॉमन आ रहा है, x ले लिए, इधर क्या बचेगा, एक x बाहर चला गया तो एक x बच गया, माइनस 2 आ गया, x बाहर चल गया तो प्लस वैसे ही, इसमें से कुछ नहीं आ रहा तो 1 आ जाएगा, x वैसे ही आ जाएगा, माइनस 2 वैसे ही आ जाएगा। नीचे भी इन दोनों में से x आ रहा है तो x लेंगे, x वैसे ही आ गया, माइनस भी वैसे ही, इस 2x में से 2 आ जाएगा, x बाहर चला जाएगा, इसमें से भी कुछ नहीं आ रहा दोनों में से तो 1, माइनस वैसे ही x। तो जब ये माइनस बाहर गया है तो माइनस एक अंदर आ जाएगा। माइनस हमने इसलिए लिया है कि हमने अंदर भी माइनस चाहिए, अगर इधर प्लस आ जाए इधर माइनस आ जाए तो हमारा जो फैक्टराइज है वो गलत हो जाएगी। दोनों का बीच वाली अलामत सेम आनी चाहिए और वैल्यू भी, इसलिए माइनस लिया है। तो इधर माइनस 2 बच गया है। तो अब ये दो जो कॉमन होती है ये एक दफ़ा लिखते हैं, x माइनस 2 एक दफ़ा लिख ली, और ये जो बाहर हमने कॉमन ली होती है ये एक दफ़ा लिखेंगे, x प्लस 1 आ गया इधर। तो नीचे भी इसी तरह x माइनस 2 एक्स माइनस 1, अब माइनस वाली x माइनस वाली कट जाएगी, ये ऊपर वाली कट गई, नीचे वाली भी कट गई, और ऊपर बच गया x प्लस 1 एक्स माइनस 1 नीचे बच गया। तो अब लिमिट अप्लाई करेंगे इसमें, लिमिट क्या है 2 प्लस 1 2 प्लस 1 नीचे 2 माइनस 1 2 माइनस 1 2 प्लस 1 3 नीचे 2 माइनस 1 3 ओवर 1 क्या होता है 3, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 शुरू हो गया, 4 हमारा ख़त्म हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कैलकुलेट द लिमिट्स, कैलकुलेट द फ्लोइंग लिमिट्स। क्वेश्चन लिख दिया, रकम बढ़ी आ गई है, मेथड वही है, आपने सिर्फ याद रखना है कि बकाया इसमें कोई चीज़ घबराने वाली, इसमें सिर्फ इन्फिनिटी आ गई है। तो अब आपको पता है कि हम इन्फिनिटी को हल नहीं करा सकते, तो हमने क्या किया करना है, इसमें से कोई भी एक वैल्यू लिया करनी है, उसको हमने रहने दिया करना है। तो इसमें हमने क्या किया करना है कि हमने एक वैल्यू जो है ना वो रहने दिया करनी है, और बकाया के साथ हमने उसको कटिंग कर देना है। इसका हमें ये फ़ायदा होगा कि जो हमारे पास एक वैल्यू बच जाएगी उसमें हमने x ख़त्म कर देना है, जिसमें हमने x ख़त्म किया होगा उसमें हमें लिमिट अप्लाई करनी नहीं पड़ेगी, और जब लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे तो हमारा वो आंसर आ जाएगा। तो ये देखें, हम हल करते हैं। ये देखें x प्लस एक्स के क्यूब प्लस 8x स्क्र प्लस 6 है, और नीचे 4x का क्यूब प्लस 7x स्क्र माइनस 5x है। तो अब क्या करेंगे, इसमें भी 3x का एक्स क्यूब आ रहा है, इसमें भी एक्स क्यूब आ रहा है, तो इसको ऊपर को भी डिवाइड कर देंगे और नीचे भी डिवाइड कर देंगे x3 के साथ, एक्स के क्यूब के साथ। तो जब आपको पता पूरी इक्वेशन को कर देंगे, नीचे भी ऊपर भी अपने पास है, तो इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमने डिवाइड कर दिए, एक्स क्यूब ओवर एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्र ओवर एक्स क्यूब प्लस 6 ओवर एक्स क्यूब आ गए। नीचे भी ये आपने बात याद रखनी, ऊपर जिसके साथ आपने डिवाइड करना है नीचे भी उसके साथ डिवाइड करना है। तो ये ऊपर एक्स क्यूब के साथ किए, नीचे भी एक्स क्यूब 4x क्यूब ओवर क्यूब प्लस 7x स्क्र नीचे एक्स क्यूब माइनस 5x ओवर एक्स क्यूब आ गया। तो ये एक्स क्यूब से कट गया, ये भी एक्स क्यूब से कट गया, इधर 2 थी इधर 3 थी तो 2 कट जाएगी, नीचे 1 बच जाएगी, इधर कुछ भी नहीं तो इधर भी 3 बच जाएगी, ये भी कट गई, इधर 2 थी इधर 3 थी, ऊपर वाली 2 ख़त्म हो जाएगी, नीचे 1 बच जाएगी, और इधर 5 है एक्स है और इधर क्यूब है, तो इधर 1 कट जाएगी 2 बच जाएगी। तो ये लिख लिया 1 प्लस 8 ओवर एक्स प्लस 6 ओवर
ایکس کیوب آ گیا، نیچے 4 + 7 اوور ایکس مائنس 5 اوور ایکس اسکوائر۔ اب لمٹ اپلائی کریں گے تو یہ دیکھو ادھر ایکس نہیں ہے تو ادھر انفینٹی آ گئی، ادھر بھی انفینٹی، ادھر بھی انفینٹی، ادھر بھی انفینٹی، جہاں جہاں پر ایکس ہے تو یہ سارے اب زیرو ہو جائیں گے۔ انفینٹی کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تو یہ سارے زیرو ہو گئے، تو اوپر 1 بچ گیا، نیچے 4 بچ گیا۔ دیکھیں ہم نے لکھا کیا بچا 1/4، یہی ہمارا آنسر ہے۔ ہم نے یہ کویشچن نمبر 5 میں نا ایسے ہی کرنا ہے سارے کویشچن، کیونکہ انفینٹی کو ہم حل نہیں کر سکتے تو اس کے لیے ہم نے یہ ٹرک استعمال کرنی ہے۔ کویشچن نمبر 2 آ گیا 5 کا، اس میں بھی ہم نے ایکس کیوب ہے تو ایکس کیوب کے ساتھ ہم نے ڈیوائڈ کر دیا، تو اگر اسکیئر کے ساتھ بھی کر، ادھر اسکیئر نیچے ہے لیکن اوپر نہیں، اس کا فائدہ ایکس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، اوپر ایکس ہے نیچے بھی ایکس ہے، آپ ایکس کے ساتھ کر لیں، میں نے ایکس کیوب کے ساتھ کیا تو یہ ڈیوائڈ کر دیا ہے، تو 2x کیوب اوور ایکس کیوب مائنس 3x اوور ایکس کیوب پلس 7 اوور ایکس کیوب 6x اوور ایکس کیوب مائنس 7x اسکوائر اوور کیوب مائنس 9x کیوب اوور ایکس کیوب آ گیا۔ تو یہ کیا ہے بچ گیا یہاں پہ 2 مائنس 3 اوور ایکس اسکوائر پلس 7 اوور ایکس کیوب، کیونکہ ادھر ایکس اوپر تھی 1 اور نیچے تھی، ایک کٹ گئی تو 2 بچ گئی، ادھر کوئی بھی نہیں تھی تو ادھر ویسے ہی آ گئی ہے، اور ادھر والی بھی 6 اوور ایکس اسکوائر آ گیا مائنس 7 اوور ایکس آ گیا، ادھر بھی مائنس 9 آ گئی۔ اب لمٹ اپلائی کریں گے، لمٹ اپلائی کرنے کے بعد کیا بنے گا 2 مائنس 3 اوور ایکس انفینٹی، ادھر بھی انفینٹی، یہ بھی انفینٹی، یہ بھی انفینٹی آ گئی ہے، ادھر کچھ بھی نہیں تھا ایکس تو مائنس 9 ویسے ہی آ گیا، یہ سب زیرو ہو جائیں گے، جو جو بچے گی یہ 2 اوور مائنس 9 بچ گیا، تو یہی ہمارا آنسر ہے۔ اب کویشچن نمبر 5 کا پارٹ نمبر 3 آ گیا، اس میں بھی ہم نے وہی کرنا ہے، اس میں 3x اسکوائر مائنس 5x پلس 1 ہے اوور ایکس اسکوائر پلس ایکس ہے پلس 2 ہے، اس میں ڈیوائڈ کیا ایکس اسکوائر کے ساتھ، آپ کو بتایا کہ اسی کے ساتھ ہم نے اوپر ڈیوائڈ کرنا ہے، اسی کے ساتھ ہم نے نیچے ڈیوائڈ کرنا ہے۔ 3x اسکوائر اوپر تھا، نیچے ایکس اسکوائر آ گیا، مائنس 5x تھا اوپر، نیچے اسکوائر آ گیا، پلس 1 تھا نیچے اسکوائر آ گیا، اور ادھر بھی ایکس اسکوائر اوور ایکس پلس ایکس اوور ایکس اسکوائر پلس 2 اوور ایکس اسکوائر ہے۔ اب نیکسٹ اس کو صرف سمپلیفائی کرنا ہے، آپ کو پتہ ہے 3 مائنس 5 اوور ایکس پلس 1 اوور ایکس اسکوائر پلس 1 اوور ایکس پلس 2 اوور ایکس اسکوائر، یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ اس میں اب ہم لمٹ اپلائی کریں گے، جہاں جہاں پر ایکس ہوگا ادھر ادھر انفینٹی آ جائے گی، تو جب انفینٹی کا آپ کو پتہ ہے جواب 0 ہوتا ہے، ادھر بھی 0 پلس 0 پھر 1 پلس 0 پلس 0 آ گیا، تو 3 اوپر ہے نیچے 1 ہے، 3 اوور 1 آ گیا، نیچے آپ کو پتہ ہے 1 ہم ختم کر دیتے ہیں، 3 اس کا آنسر آ گیا۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ کویشچن، اسی کی بیس کے اوپر سارے کویشچن وہ ہم آپ حل کر لیں گے۔ لمٹ ہے ایکس اپروچز ٹو انفینٹی، ایکس اسکوائر پلس 1 اوور 2 ایکس کیوب مائنس ایکس ہے، اس کو بھی ہم ایکس کیوب کے ساتھ ڈیوائڈ کریں گے، کیونکہ اوپر اسکوائر ہے، اسکوائر سے کریں گے ادھر بھی ہمارے پاس کچھ نہ کچھ بچ جائے گا، اس لیے کیوب کے ساتھ کیا ہے، آپ اسکوائر کے ساتھ بھی کر سکتے ہو، کیونکہ اس میں ایکس ختم نہیں ہو رہا مکمل، تو اس لیے میں نے کیوب کے ساتھ کیا، اوپر ایکس اسکوائر ہے، نیچے ایکس کیوب پلس 1 اوور ایکس کیوب اوور 2 ایکس کیوب اوور ایکس کیوب مائنس ایکس اوور ایکس کیوب آ گیا، تو اب کیا بچا ہے 2x کیوب اوور ایکس کیوب مائنس ایکس اوور ایکس کیوب، اوپر 1 اوور ایکس بچ جائے گا پلس 1 اوور ایکس کیوب آ جائے گا، نیچے 2 مائنس 1 اوور ایکس کے۔ اب لمٹ کو اپلائی کیا، ادھر بھی انفینٹی آ گیا، ادھر بھی انفینٹی، ادھر 2 آیا مائنس ایکس اوور ایکس انفینٹی کا کیوب، اور یہ اوپر 0 آ گئی ہے، نیچے 2 آ کے ہے، آپ کو کہا تھا کہ نیچے 0 نہیں ہونا چاہیے، اس لیے میں نے ایکس کیوب کے ساتھ کیا تھا، تو نیچے 2 آ گیا اوپر 0 آ گیا، کوئی مسئلہ نہیں، 0 اس کا ایک ویلڈ آنسر ہے۔ تو آج کی ہماری ایکسرسائز ختم ہو گئی ہے، تو اب ہم نیکسٹ 1.3 کی ایکسرسائز کریں گے، تو انشاءاللہ آپ نے ہمیں اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور لائک شیئر بھی کریں اپنے فرینڈس کے ساتھ، تاکہ
ان کا بھی فائدہ ہو جائے اور وہ بھی لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیو ان کو بھی مل جائے۔ بہت شکریہ۔